بسم الله الرحمن الرحيم. لا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. لقد جاءت رسل ربنا بالحق ثم الصلاة والسلام على مولانا صاحب الدعوة النبوية وصولة الحيدرية وعصمة الفاطمية وسنن الحسنية وشجاعة الحسينية وعبادة السجادية والمعاصر الباقرية والعلوم الجعفرية والعلوم القاسمية وحجة الرزقية وجواد التقوية ورغابة النقوية وهيبة العسكرية وغيبة اللاحية. أما بعد فقد قال الله تعالى في القرآن الحكيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن علينا للهدى وإنا لنا للآخرة والأولى. صلوات رب محمد وآل محمد. مومنین کرام، لائق صد احترام، آزاداران سید الشہداء، ماتمداران امام حسین، اگر آپ حضرات برا نہ مانیں، یہ جو بیچ میں کچھ کرسیاں خالی ہیں، کچھ آگے ہیں کچھ بیچ میں ہیں، اور بیچ والی جو کرسیاں ہیں وہ خالی ہیں، پیچھے ہیں اور آگے ہیں. تو سلوات پڑھتے ہوئے جو کرسیاں خالی ہیں ان کو پر کر دیجیے. سلوات پڑھیں حضرت آل محمد پر، کیونکہ وہ ایک خلا ہے. اگر وہ کرسی آپ جیسے پیچھے بیٹھے ہیں ویسے آگے والی کرسی پہ آپ بیٹھ جائیں گے. سلوات پڑھیں حضرت آل محمد پر. جیتی جاتے سلوات پڑھیں حضرت آل محمد پر. دیکھیے، یہ مجلس ہے، مجلس کا آغاز ہو چکا ہے تلاوت حدیث قصہ کے ذریعے سے، اور ماشاءاللہ سے پیشخانی بھی شعراء کرام نے کی، اور شعراء کرام نے کلام بھی پیش کیے. کچھ مصائبی کلام بھی تھے، کچھ فضائلی کلام بھی آپ کے سامنے شعراء کرام پیش کر رہے تھے، اور آپ محظوظ بھی ہو رہے تھے. دیکھیے، یہ کربلا والوں کا غم ہے، یہ آل محمد کی فضیلت ہے کہ جو ہم یہاں پہ اکٹھا بیٹھے ہوئے ہیں، ہم کربلا والوں کی محبت میں، ہم آل محمد کی محبت میں یہاں پر آئے ہوئے ہیں، اور اپنی محبت کا ثبوت دینے کے لیے یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں. عزیزان محترم، یہ عزاداری سید الشہداء ہے. اس میں ایک کھچاؤ ہے، اس میں ایک اٹریکشن ہے کہ جو ہم یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں. اور یقین جانیے کہ یہ ہماری زندگی کا سرمایہ ہے. اگر عزاداری سید الشہداء نہ ہوتی ہمارے پاس تو یقین جانیے ہماری کوئی عزت نہ تھی، ہماری کوئی اوقات نہ تھی. یہ عزاداری سید الشہداء ہے، یا جملے کو بدل کے یوں کر دوں آپ کو بیدار رکھنے کے لیے کہ اسلام کو اگر کسی نے پہچنوایا ہے تو وہ غدیر نے. توجہ کیجئے گا، اسلام کو اگر کسی نے پہچنوایا ہے تو غدیر نے، اور غدیر کو اگر کسی نے بچایا ہے تو عاشور نے.
اور عاشور کی حفاظت اگر کسی نے کی ہے تو وہ 40 نے کی ہے. ایک صلوات پڑھے عظمت آل محمد پر. ایک اور صلوات پڑھے عظمت آل محمد پر. بہرحال متوجہ رہے، یہ کام ہوتا رہے گا. قرآن مجید میں سورہ لیل میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اِنَّا عَلَيْنَا لَلْهُدَى وَإِنَّا لَنَا لَلْآخِرَةِ وَالْأُولَى. بے شک ہدایت کی ذمہ داری ہماری ہے اور ہمیں دنیا اور آخرت کے مالک ہیں. توجہ کیجئے گا، کون کہہ رہا ہے؟ مالک کون و مکان، جس نے دنیا کو خلق کیا، جس نے ہم کو بھیجا، آپ کو بھیجا اس دنیا میں زندگی جینے کے لیے، وہ کہہ رہا ہے کہ اِنَّا عَلَيْنَا لَلْهُدَى وَإِنَّا لَنَا لَلْآخِرَةِ وَالْأُولَى. بے شک ہدایت کی ذمہ داری ہماری ہے اور دنیا اور آخرت کے ذمہ دار یعنی مالک بھی ہم ہی ہیں. غور کیجئے گا کہ اللہ ہدایت کی ذمہ داری لے رہا ہے. یہ جو ہدایت ہوتی ہے اس کی ذمہ داری ہماری ہے، ہدایت کی ذمہ داری لے رہا ہے. اور اس نے، اب اگر آپ تلاش کریں گے قرآن مجید میں تو اور بھی آیتیں ہیں، ہدایت اللہ کی طرف سے ہے لیکن اس نے بیچ میں ایک وسیلہ رکھ دیا ہے جس کو ہم کہتے ہیں کبھی کبھی حبل المتین، اللہ کی مضبوط رسی، اللہ کا مضبوط وسیلہ. اور وہ وسیلہ کیا ہے؟ وَابْتَغُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلَةَ، وسیلے کو تلاش کرو، وسیلہ بناؤ نہیں. غور کریے گا، وسیلے کو تلاش کرو، وسیلہ بناؤ نہیں. ہم نے تمہارا وسیلہ رکھ دیا ہے، بس تلاش کرنا تمہارا کام ہے. وہ اور ہوں گے کہ جنہوں نے اپنے وسیلے کو بنایا ہے. توجہ کیجئے گا، ہم نے تمہارے وسیلے کو بنا دیا ہے، بس تلاش کرو. وَابْتَغُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلَةَ، وسیلے کو تلاش کرو. اور جب وسیلے کو تلاش کر لو تو پھر اپنے وسیلے کے ذریعے سے اپنی نجات کی اور اپنی ہدایت کی دعا مانگو. اپنی نجات کی، اپنی ہدایت کی دعا مانگو. یہ بتائیے کہ جب رسول اللہ کی ولادت باسعادت ہوئی ہے، صلوات پڑھیں حضرت آل محمد پر. تو ماحول کیا تھا؟ رسول عربی جب آئے ہیں مکے میں تو ماحول کیا تھا؟ چاروں طرف جاہلیت تھی، انسان شناسی نہیں تھی، کوئی کسی کو پہچانتا نہیں تھا کہ انسان کون ہے، جانور کون ہے. اور رسول عربی اس دور میں آ کر ایک ایسی تعلیم دی ہے لوگوں کو کہ پہلے جانور سے انسان بنایا، جینے کا سلیقہ بتایا، آداب بتائے کہ دیکھو زندگی جینے کا سلیقہ کیا ہوتا ہے، دیکھیے وسیلہ کیا ہوتا ہے. اور جب رسول اللہ آئے تو پھر دشمنی بھی بڑھی. وہ لوگ جو خانہ کعبہ کو گھیر کے بیٹھے رہتے تھے، جنہوں نے اپنا ذریعہ بنا رکھا تھا کہ بس خانہ کعبہ سے ہمارا ذریعہ چلے گا، ہمارے گھر کا خرچہ چلے گا. رسول اللہ آئے اور آنے کے بعد جب دین کو پیش کیا، اللہ کے دین کو پیش کیا، تو کیا کہا سب سے پہلے؟ اے لوگوں کہو کیا؟ قولوا لا الہ الا اللہ، کہو اللہ ایک ہے. کیوں؟ تاکہ نجات مل جائے. ایک صلوات پڑھیں حضرت آل محمد پر. میں پرسوں جو مجلس پڑھا تھا اس مجلس میں کنیکٹ کر رہا ہوں حسینی کمپاؤنڈ میں، کیونکہ وہ تھوڑا سا ایک گوشہ تھا لیکن اس بات کو ذرا آگے بڑھا رہا ہوں. کہو قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، تاکہ تم کو نجات مل جائے. بولو اللہ ایک ہے تاکہ تم کو نجات مل جائے. کہنے والے کہتے رہے، کوشش کرتے رہے. کچھ نے تو یہ بھی سمجھا، کچھ نے تو یہ بھی تحقیق کی، ریسرچ کیا کہ یہ جو رسول بن کے آیا، یہ جو محمد ہے، یقیناً اس کے پاس کوئی ایسا دین ہے کہ لوگ اس کی طرف کھینچے چلے جا رہے ہیں، لوگ اسلام کو قبول کر رہے ہیں، لوگ بتوں کو چھوڑ رہے ہیں اور ایک ایسے اللہ کی طرف جا رہے ہیں کہ جس کے پاس طاقت ہے، جس کے پاس سب کچھ ہے، اگر دعا مانگو تو سب عطا کر دیتا ہے. اور جناب ابو طالب کا دور دیکھ لیجئے اور رسول اللہ کا دور دیکھ لیجئے.
رسول اللہ کی ولادت ہوئی ہے تو باپ کا سایہ نہیں ہے. کیا کہا جاتا تھا؟ یتیم عبداللہ کہا جاتا تھا. لیکن جب 8 سال کی عمر ہوئی رسول اللہ کی اور جناب عبد المطلب اپنے بیٹوں کو انہوں نے بیٹھایا. رسول اللہ کے کئی چچا تھے, وہ بات میں کلیکٹ کر رہا ہوں, آگے بڑھتا ہوں کیونکہ میں چاہتا ہوں کہ کچھ اس کے آگے بھی گفتگو کی جائے. بیٹھایا اور بیٹھانے کے بعد کہا کہ کون ہے کہ جو اپنے بھتیجے محمد کی پرورش کی ذمہ داری لے. توجہ کیجیے گا, خاموش ہے, سب چچا ہے. چچا میں جناب حمزہ بھی ہیں, جناب عباس بھی ہیں, جناب عبد المطلب, جناب ابو طالب بھی ہیں, سب ہیں. لیکن کوئی نہیں بول رہا, سب خاموش ہے. جناب ابو طالب نے کہا بابا جان کس سے؟ جناب عبد المطلب سے, کہ یہ ذمہ داری آپ محمد کو دے دیجیے کہ محمد جس کا چناؤ کر لے, جس کو سلیکٹ کر لے, وہی ان کے پاس چلے جائے. بس اتنا سننا تھا کہ جناب عبد المطلب نے کہا کہ بیٹا محمد کس کے پاس جانا پسند کرو گے؟ یہ جتنے بیٹے ہیں سب تمہارے چچا ہیں. توجہ کیجیے گا, جتنے بیٹے ہیں سب تمہارے چچا ہیں, کس کے پاس جانا پسند کرو گے؟ ذات ابو طالب دیکھیے, ذات محمد دیکھیے کہ رسول اللہ کھڑے ہوئے اور کھڑے ہونے کے بعد نظر رسالت سے سلیکٹ کیا تو کس کا چناؤ کیا؟ جناب ابو طالب کا. اور کہا کہ میں چچا ابو طالب کے پاس جانا پسند کروں گا, میں ان کے ساتھ رہنا پسند کروں گا. جملہ آپ کے حوالے کر دوں کہ آج دنیا جس کا کلمہ پڑھے اسے محمد کہتے ہیں, اور محمد جس کا کلمہ پڑھے اسے ابو طالب کہتے ہیں. صلوات پڑھے عظمت آل محمد پر. دنیا جس کا کلمہ پڑھے اسے محمد کہتے ہیں. یہ ہے ہدایت کی ذمہ داری کے لیے اللہ نے بھیجا ہے کہ جاؤ, ہو سکتا ہو کچھ لوگوں کو نجات ملے. ان کا کلمہ دنیا پڑھتی ہے, لیکن یہ دیکھو کہ محمد کس کا کلمہ پڑھتے ہیں. اور شاید یہی وجہ تھی کہ جو بغض بڑھا, جو حسد بڑھی, وہ اسی وجہ سے بڑھی کہ محمد رہتے کس کے ساتھ ہیں. اور اس طریقے سے جناب ابو طالب نے بھتیجے کی پرورش کی کہ کئی راتیں ایسی گزر گئی کہ کبھی بیٹے کے بستر پر بھتیجے کو, کبھی بھتیجے کے بستر پر بیٹے کو. غور کریے گا, ڈھونڈ کے لائیے کوئی ایسا چچا کہ جس نے بیٹے کو قربان کیا ہو بھتیجے کے لیے. ڈھونڈ کے لائیے, روایت لائیے, تاریخ لائیے, کوئی ایسی کتاب کوئی ایسی لائیے کہ کوئی بھی ایسا باپ جس نے اپنے بھتیجے کو بچانے کے لیے بیٹے کو آگے کیا. کوئی روایت نہ ملے. یہ ذات ابو طالب ہے کہ جو بھتیجے کی پرورش کر رہے ہیں اور مشرکوں سے, کفار سے بھتیجے کو بچا رہے ہیں. وہ بھی کیسے کیسے بچا رہے ہیں کہ جب مولا علی کو اٹھاتے تھے اور رسول اللہ کو سلا دیتے تھے, پھر اس کے بعد سپہر میں جب رات کا آدھا حصہ گزر جائے, دوسرا حصہ گزر جائے, تیسرا حصہ گزر جائے, تو پھر اٹھاتے تھے بھتیجے کو اور جناب علی کو یہاں پہ بٹھاتے تھے اور رسول اللہ کو وہاں پر. کیوں؟ اس لیے کہ جو مشرک تھے, جو کفار تھے, وہ مخبری کرتے تھے کہ علی کہاں سوئے ہیں, محمد کہاں سوئے ہیں, علی کہاں سوئے ہیں, محمد کہاں سوئے ہیں. اب آپ انصاف سے بتائیے کہ جب ابو طالب نے اس طریقے سے حفاظت کی اور بیٹے کو آگے کر دیا تو پھر کہنا پڑے گا کہ ابو طالب نے قربانی دے دی. ابو طالب نے قربانی دے دی. آپ بھی کہیں گے کہ مولانا صاحب یہ کیسی قربانی ہے؟ قربانی ہوتی ہے تو سرتن سے جدا ہوتا ہے, خون بہایا جاتا ہے. ضروری تھوڑی نہ کہ سرتن سے جدا ہو, ضروری تھوڑی نہ کہ تلوار نکلے, ضروری تھوڑی نہ کہ خون بہایا جائے. اب یہ الزام لگتا ہے نا کہ یہ ابو طالب نے کیسی قربانی دی, تو آئیے ملائیے تاریخ کو تاریخ سے, ملائیے روایت کو روایت سے, ملائیے قرآن کی آیتوں کو قرآن کی آیتوں سے. کوئی خلیل اللہ تھا جو اپنے بیٹے کو لے کے نکلا مینا کے میدان میں. انصاف سے بتائیے کہ جناب ابراہیم جناب اسماعیل کو لے کے چلے مینا کے میدان میں, کس لیے؟ اللہ کی راہ میں قربانی دینے کے لیے. بیٹے کو لٹایا, چھری چلائی, کیا بیٹا ذبح ہوا؟ بیٹا ذبح ہوا؟ تو آپ کہیں گے نہیں بیٹا ذبح نہیں ہوا.
پھر کیا ذبح ہوا؟ تو سوال پہ جواب یہی آئے گا کہ دمبا ذبح ہوا. تو پھر انصاف سے بتائیے قربانی قبول ہوئی جناب ابراہیم کی؟ ارے بیٹا ذبح ہی نہیں ہوا. تو سب کہیں گے نہیں، وہ مصلحت خدا تھی کہ اسماعیل کو بچا لیا، دمبے کو ذبح کر دیا. تو وہاں بھی مصلحت ہے، یہاں بھی مصلحت ہے کہ محمد کو بچا لیا، علی کو بچا لیا، محمد کو لٹا دیا. صلوات پڑھے عظمت آل محمد پر. اس طریقے سے بھتیجے کی حفاظت کی ہے. غور کر رہے ہیں کہ صلوات پڑھے عظمت آل محمد پر. دیکھیے میں زیادہ دیر کے لیے آپ کے درمیان نہیں ہوں اور زیادہ وقت لینا بھی مقصود نہیں سمجھتا، بس جتنا بولا گیا اتنی دیر میں آپ کے سامنے ہوں. بس یہ کہ تھوڑا سا آپ بیدار رہیے. صلوات پڑھے عظمت آل محمد پر. اب آگے آپ آگے دیکھیے، تاریخ کو ذرا سا آگے بڑھائیے کہ جب رسول اللہ بڑے ہوئے اور دین کا پیغام پہنچاتے رہے اور اللہ کے میسج کو، اللہ کے پیغام کو پہنچاتے رہے، تو کتنے دشمن ہوئے؟ نہ جانے بے انتہا دشمن ہوئے اور بڑے بڑے نام تھے. سب آپ کو پتا ہے کہ کس طریقے سے رسول اللہ کے راستے میں آ جاتے تھے. وہ چاہتے تھے کہ رسول کامیاب نہ ہونے پائے، رسول کسی طریقے سے دین کو پھیلانے نہ پائے. اب جتنے جا رہے ہیں بس جا چکے، بس انہیں کو روک لو. اب جو بچے ہیں وہ نہ جانے پائے. بہت کوشش کی گئی اور یہی وجہ تھی کہ جب آیت آئی کہ اے رسول جائیے، اہتمام کیجئے اور لوگوں کو دعوت دیجئے. جو ذوالعشیرہ آپ سنتے رہتے ہیں، ذوالعشیرہ مجھے پڑھنا بھی نہیں ہے، بس ایک جملہ ہے وہ کہہ کے آگے بڑھ جانا کہ ہم لوگ، دیکھیے میں نے بہت پہلے کبھی پڑھا تھا کہ ہم لوگ یہ لگے رہتے ہیں کہ ابو طالب معاذ اللہ ہمارا یہ معاملہ ہو گیا ہے، ہم شیعہ، ہم یہ چاہتے ہیں کہ ابھی بھی ہماری کوشش یہ رہتی ہے کہ ہم جناب ابو طالب کو جو ہے کافر کا جو الزام لگا ہے، جو دھبا لگا ہے، بس وہی ہم ثابت کرنے کی کوشش کرنے رہتے ہیں کہ اس کو ہٹائیں. اور جو سامنے والے نے لگایا ہے دھبا کی کافر ہے معاذ اللہ ابو طالب کافر تھے، انہوں نے کلمہ نہیں پڑھا تھا، تو ہم تو اسی میں لگے ہوئے. نہیں، یہ ہماری ذمہ داری نہیں ہے. سامنے والے نے الزام لگایا ہے تو وہ لگا رہے. ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ ہم فضیلت ابو طالب کو پڑھیں کہ ابو طالب ذات ہے کسی چیز کا، کہ آپ دیکھیں کہ ابو طالب کہتے کسے ہیں. ذوالعشیرہ دیکھ لیجیے کہ جب دین خدا کو آگے پہنچانا تھا. ایک صلوات پڑھے عظمت آل محمد پر. میں علی جناب مولانا سید اشرف امام صاحب کی بلاک آباد سے گزارش کروں کہ وہ آگے تشریف لائیں. صلوات پڑھے عظمت آل محمد پر. باواز بلند نعرہ صلوات. آئیے کہ بلند ایک صلوات پڑھے عظمت آل محمد پر. ایک اور صلوات پڑھے عظمت آل محمد پر. ہمارے دیگر نعرہ صلوات. میسج کو پہنچانا ہوا، پیغام کو پہنچانا ہوا. یہ جو ذوالعشیرہ ہم سنتے رہتے ہیں، ذوالعشیرہ کے لیے سب سے پہلے جناب رسول خدا نے اولاد عبد المطلب کو دعوت دی ہے کہ آپ لوگ تشریف لائیے، اللہ کے پیغام کو پہنچانا ہے آپ تک. اور جب عبد المطلب کی اولاد کو دعوت دے چکے تو پھر دوسروں کو دعوت دی کہ آئیے تشریف لائیے. لیکن جب سب تشریف لائے، کافر بھی آ گئے، مشرک بھی آ گئے، کھانا بھی کھلا دیا، تو اب یہ ہوا کہ کچھ بولا جائے، کچھ پہنچایا جائے، کچھ بیان کیا جائے. تو جیسے ہی کھڑے ہوئے وہ سب سے بڑا ابو کھڑا ہو گیا. توجہ کیجئے گا، کھڑا ہو گیا. ارے نہیں تم لوگ نہ سننا، ان کی تقریر نہ سننا، ان کے بیان کو نہ سننا. کیوں؟ کیونکہ ان کا مشن ہی یہی تھا کہ کامیاب نہیں ہونے دینا ہے. تو ٹھیک ہے، کامیاب نہیں ہونے دینا تو پھر کھائے کیوں؟ کھانا بھی نہیں کھانا چاہیے تھا، چلے جاتے بھی نہ کھائے. تو پتا چلا کہ پجاری کسی اور کے تھے. ایک صلوات پڑھے نا عظمت آل محمد پر. آپ وہ کھڑے بنانے نہ تقریر نہ سننا، بیان نہ سننا. کیا تم لوگوں نے دیکھا نہیں ذرا سے کھانے کو انہوں نے کس طریقے سے زیادہ کر دیا ہے؟ جادوگر ہے کہ باتوں میں آ جاؤ گے تو اثر ہو جائے گا. بس اتنا سننا تھا کہ سب جائیں گے اور سب پہ اثر ہوا اس کی بات کا، سب بھاگ نکلے. اچھا جب بھاگ رہے تھے تو دیکھیے کردار کیا ہے رسول اللہ کا. اچھا ٹھیک ہے، جا رہے ہو جاؤ، روکوں گا نہیں.
کل پھر چلے آنا، جملہ عرض کرنا ہے، کل پھر چلے آنا۔ دوسرے دن بھی آئے، جب چلے گئے، تیسرے دن بھی آئے، لیکن تیسرے دن جب وہ کھڑا ہونا چاہتا تھا تو زاد ابو طالب، توجہ کیجیے گا، جناب ابو طالب کھڑے ہوئے اور کھڑے ہونے کے بعد ڈاٹا بیٹھ جا اپنی جگہ۔ آج میرا بھتیجا محمد جو کہے گا اس کو سن لے۔ پورا مجمع جناب ابو طالب کو دیکھ رہا تھا کہ جناب ابو طالب ڈانٹ کس کو رہے ہیں۔ تو دیکھا گیا کہ وہ جو روز بولتا تھا، روز اس کو بہکاتا تھا، اس کو جناب ابو طالب ڈانٹ رہے۔ تو جناب ابو طالب کی جب اس نے یہ ہیبت دیکھی، یہ جلال دیکھا تو اپنی جگہ کھڑا ہو گیا، کچھ نہ بول پایا اور کہا کہ میرے بھتیجے کھڑے ہو، اے محمد آپ کھڑے ہوئیے اور اللہ کے پیغام کو لوگوں تک پہنچائیے۔ بس اتنا سننا تھا کہ رسول اللہ کھڑے ہوئے اور خطبہ دینا شروع کیا۔ جب جیسے ہی خطبہ ختم کیا تو وہ جو لوگوں کے سامنے بے عزت ہو چکا تھا، شرمندہ ہو چکا تھا، جس کو جناب ابو طالب نے ڈانٹا تھا، وہ ایک مرتبہ اپنی مٹھیوں کو بند کرتا ہے۔ توجہ کیجیے گا، مٹھیوں کو بند کرتا ہے اور مٹھیوں کو بند کرنے کے بعد رسول اللہ کی طرف بڑھتا ہے۔ کیوں؟ تاکہ رسول اللہ کو مارے، ان کو تکلیف پہنچائے۔ لیکن یہ منظر جناب ابو طالب دیکھ رہے تھے، جملہ آپ کے حوالے کرتا ہوں، یہ منظر جناب ابو طالب دیکھ رہے تھے اور دیکھنے کے بعد نام لے کے کہا، اے ابو لہب تو اپنے ہاتھوں کی مٹھیوں کو کھول دے اور وہیں پر رک جا، ورنہ میں ابو طالب تمہارے دونوں ہاتھوں کو توڑ دوں گا۔ توجہ نہیں کیا آپ نے، دونوں ہاتھوں کو توڑ دوں گا۔ تو پتا چلا کہ ابو طالب نے کہا پہلے، آیت آئی بعد میں۔ یہ کیسے سن رہے ہیں آپ؟ ابو طالب نے کہا پہلے، آیت آئی بعد میں۔ تو پتا چلا اب ہم کو تسلیم کرنا پڑے گا، اب ہم کو ماننا پڑے گا، اب ہم کو ایکسپٹ کرنا پڑے گا کہ ابو طالب اس ذات کا نام ہے جو آیت آنے سے پہلے تلاوت کر دیتا ہے۔ تبت یدا ابی لہب وتب، صلوات پڑھے عظمت آل محمد پر۔ اور کیا آپ نے آیت آئی ہے بعد میں، یہ آیت آئی ہے بعد میں، رسول جناب ابو طالب کی زبان سے پہلے نکلا ہے کیا؟ تبت یدا ابی لہب وتب، ٹوٹ جائے ابو لہب کے دونوں ہاتھ۔ اور جناب ابو طالب نے کہا تھا کہ اپنے دونوں ہاتھوں کی مٹھیوں کو کھول دے، ہاتھوں کو نیچے کر دے، ورنہ میں ابو طالب تمہارے دونوں ہاتھوں کو توڑ دوں گا۔ کس لیے بولا تھا؟ کس کی حمایت میں؟ بھتیجے کی حمایت میں، محمد کی حمایت میں، رسول اللہ کی حمایت میں بولا تھا۔ کس کو ڈانٹا تھا؟ اس کو ڈانٹا تھا۔ اب جب پیغام پہنچا دیا اور رسول اللہ نے کہہ دیا کہ میرے وسیع، میرے جانشین اور میرے بھائی کون ہیں؟ علی ابن ابی طالب، صلوات پڑھیں عظمت آل محمد پر۔ بھائی جب مولا علی نے حامی بھر دی کہ ہاں میں مدد کروں گا، میں نصرت کروں گا یا رسول اللہ آپ کی، تب رسول اللہ نے کہا کہ یہ میرے وسیع بھی ہیں، میرے جانشین بھی ہیں اور میرے بھائی بھی ہیں۔ اب یہ ہوا کہ لوگ مولا علی کو مبارکبادی دینے لگے، تو غدیر تو بعد میں ہے، یہ تو شروع کا معاملہ ہے۔ تو لوگ کس کو دے رہے تھے؟ مولا علی کو، کہ مبارک مبارک رسول اللہ نے آپ کو جو ہے سلیکٹ کیا ہے، اپنا سلطان بنایا ہے، اپنا نصیر بنایا، اپنا مددگار بنایا ہے۔ تو وہ بھی آگے بڑھا اور آگے بڑھنے کے بعد جناب ابو طالب پہ طنز کیا کہ آئے ابو طالب جاؤ بیٹے کو مبارکبادی دو۔ کہنے کا مطلب یہ تھا کہ اس زمانے کا ماحول یہ ہوتا تھا کہ باپ بیٹے کو مبارکبادی کیسے دے، یہ جاہلیت دیکھیے، لیکن رسول اللہ نے کس طریقے سے تبلیغ کی ہے۔ اب وہ یہ طنز کر رہا تھا کہ بیٹا چھوٹا ہے، یہ جائے کہ باپ، اور باپ بیٹے کو جا کے مبارکبادی دے، یہ تو خلاف ہے۔ لیکن طنز کیا کس کے اوپر؟ جناب ابو طالب پر۔ ابو طالب جاؤ اور جا کے اپنے بیٹے علی کو مبارکبادی دو۔ لیکن وہ ابو طالب تھے کہ انہوں نے پلٹ کر جواب دیا، کہا باپ کے لیے، سنیے گا، باپ کے لیے اب اس سے بڑھ کر کیا ہوگا کہ بیٹا باپ کی زندگی میں لائق تعظیم ہو جائے۔ صلوات پڑھے عظمت آل محمد پر۔ باپ کے لیے اب اس سے بڑھ کر کیا ہوگا کہ بیٹا باپ کی زندگی میں لائق تعظیم ہو جائے۔
لیکن کیسے محتاج. اچھا اب جو یہ آیت آئی جو ہم لوگ پڑھتے رہتے ہیں اور کثرت سے تلاوت کرتے ہیں کہ تبت یدا ابی لہب و تب، ٹوٹ جائے ابو لہب کے ہاتھ. جب یہ آیت آگے بڑھتی ہے قبلہ میں تشریف فرمائے کہ اس میں اور بھی ترجمے میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں. جو اس نے جمع کیا ہے، جو اس کی دولت ہے، اس کے کام نہ آئے گی، اور جو اس کی بیوی ہے جو لکڑیوں کا ایک بوجھ اپنے سر پہ لے کے چلتی ہے، وہ لکڑیوں کا بوجھ نہیں، وہ اس کا ایندھن ہے. اس کا بار بار نہ ضروری نہیں، وہ اس کا ایندھن ہے، اور وہ اور اس کی بیوی اسی آگ میں جلائے جائیں گے، نار حامیہ. اور ہم نے ان کا اتنا خیال کیا ہے دونوں کا کہ جہنم میں ان کو الگ الگ نہیں رکھا ہے، جہنم میں ایک ساتھ ہی ان کا رکھا ہے تاکہ یہ پاس ہی رہے، دوسرے کو دیکھتے رہے اور سزا جھیلتے رہے. صلوات پڑھے عظمت آل محمد پر. تو جب یہ بھی سن لیجئے، وہ تو تھا ہی لوگوں کو بھڑکاتا تھا، لیکن بیوی بھی کچھ کم نہیں تھی اس کی، رسول اللہ کی دشمن تھی، جس کو اگر آپ دیکھیں گے تاریخ میں تو نام جو ہے غالباً میں جمیلہ تھا، لیکن رسول اللہ کی دشمن تھی اور شوہر کی مشن میں وہ بھی شامل تھی کہ یہ جو محمد ہے، یہ جو اللہ کا رسول ہے، جو ایک نیا پیغام لوگوں تک پہنچا رہا ہے، اس کو کامیاب نہیں ہونے دینا ہے. چونکہ اس کا کام یہ تھا کہ وہ صبح جاتی تھی، لکڑیوں کو جمع کرتی تھی، اپنے گھر پہ لاتی تھی، اور جو اس زمانے میں جو جیسے آگ آگ جلائی جاتی تھی وہ کام تھا اس کا، لکڑیاں بننا اس کا کام تھا. لیکن ساتھ میں خاردار جھاڑیوں کو لے کر آتی تھی. خاردار جھاڑیوں کو جو گاؤں وغیرہ میں دیکھتے ہوں گے کہ جو جھاڑیاں ہوتی ہیں، جھاڑیوں میں بڑے بڑے کانٹے رکھے ہوتے، اور خاردار جھاڑیوں کو لے کر آتی تھی اور رسول اللہ کے دروازے پر رکھ دیتی تھی، رکھ کے چلی جاتی تھی. کیوں؟ کیونکہ رسول اپنے مقصد میں کامیاب نہ ہونے پائے. گھر سے نکلے تو یہ خاردار جھاڑیاں ان کے لیے اذیت بن گئی. اور تو جب اس نے سنا کہ آیت آئی ہے تبت یدا ابی لہب و تب، اور اس میں ان کا بھی نام آ گیا ہے، پوچھئے مت پورے مکے میں واویلا بچا دیا اس نے کہ ملے محمد تو میں ان کو بتاتی ہوں، ملے محمد تو میں ان کو بتاتی ہوں کہ ہماری بے عزتی، اور پورے مکے میں ہماری بے عزتی ہو گئی، اور یہ کہا جا رہا ہے کہ ہم جلائے جائیں گے. ہم جو ہے اپنے شوہر کا ایندھن لے کے چلتے ہیں. بھائی ادھر سے وحی آئی، ادھر سے آیت آئی. صلوات پڑھیں عظمت آل محمد پر. ایک اور صلوات پڑھیں عظمت آل محمد پر. میرا متوجہ رہے. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہماری اتنی بڑی بے عزتی وہ بھی مکے میں ملے محمد تمہیں بتاتی ہوں. یہ بات پورے مکے میں پھیل گئی. یا رسول اللہ فلاں عورت جو ہے وہ آپ کو تلاش کر رہی ہے. کائے کے لیے؟ ارے وہ جو آپ بول رہے وہی آئی ہے، آیت آئی ہے، اس کا بھی نام ہے اور اس کی بے عزتی ہوئی ہے. تو کہا کہ وہ اللہ کی طرف سے وہی تھی. اب پورے مکے میں یہ بات پھیل گئی کہ وہ رسول اللہ کو ڈھونڈ رہی ہے. اچھا آج بھی ہمارے اوپر یہ الزام لگتا ہے کہ ان کے ہاں ان کے آخری امام ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ پردہ غیب میں ہے. ہم تو یہ نہیں مان سکتے کہ ان کا کوئی ہادی اور کوئی امام اتنے دنوں تک پردہ غیب میں رہے. دیکھیے علماء اہل سنت کیا کچھ باتیں ایکسپٹ کرتے، جیسے بہت سے ایسے عالم ہیں ان کے یہاں کی جو ایکسپٹ کرتے ہیں کہ ہاں آخری امام ظہور کریں گے. صلوات پڑھیں عظمت آل محمد. مانتے ہیں، لیکن کچھ ایسے ہیں کہ جنہوں نے ضد کی ہوئی ہے نہیں مانتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ کیسے ہو سکتا ہے کہ کوئی اتنے دن تک وہ بھی پردے غیر میں. بہرحال اب وہ تلاش کرتی رہی کہ ملے محمد تو بتاتی ہوں. توجہ کیجیے گا، ملے محمد تو بتاتی ہوں. اتفاق سے ایک دن رسول اللہ ان کے ساتھ خانہ کعبہ کے قریب کھڑے ہوئے تھے. تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ فلاں عورت آپ کو تلاش کر رہی ہے، فلاں عورت آپ کو تلاش کر رہی ہے.
بتا ہی رہے تھے کہ سامنے سے دکھ گئی. کہا یا رسول اللہ وہ آ رہی ہے, دیکھیے وہی ہے. بس اتنا سننا تھا کہ رسول اللہ نے کہا آنے دو, آنے دو. کہا یا رسول اللہ وہ آ جائے گی تو جھگڑا کرے گی آپ سے, بحث کرے گی, مباحثہ کرے گی. کہا آنے دو, ایسا ہوگا کہ میں اس کو دکھائی ہی نہیں دوں گا. توجہ کیجیے, میں اس کو دکھائی ہی نہیں دوں گا. اور جب وہ آئی تو آنے کے بعد اس سے کلام کرنے لگی. توجہ کیجیے گا, اس سے کلام کرنے لگی. رسول اللہ کی طرف متوجہ ہی نہیں ہوئی. یعنی رسول اللہ نے صحیح بولا تھا کہ میں اس کو دکھائی نہیں دوں گا. اگر دکھائی دیتا تو ان سے کیوں بات کرتی, پھر وہ رسول اللہ ہی سے بات کرتی نا. اب جب وہ آئی اور آ کے جوشیلے انداز میں غصہ کر بھڑک کر جو بھی اس کا معاملہ تھا چلی گئی. جب وہ چلی گئی تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ آپ صحیح کہتے تھے کہ آپ نے کہا تھا کہ میں اس کو دکھائی نہیں دوں گا. وہ آئی, اس نے مجھے دیکھا, آپ کو دیکھا ہی نہیں. میں کہوں گا امت مسلمہ سے کہ آج پہلے ہی اسٹیج پہ یہ مسئلہ کلیئر ہو گیا کہ جب اللہ اپنے کسی ہادی کو بچانا چاہتا ہے تو اس کی نظروں پہ اسی طریقے سے پردہ ڈال دیتا ہے. ایک سلمان پہ ہے عظمت آل محمد پر, ہادی کی حفاظت کی ہے. ہدایت کی ذمہ داری ہماری ہے اور یہ ہادی ہیں اور ان کی حفاظت کی ذمہ داری بھی ہماری ہے. اس لیے کہ ہمیں دنیا و آخرت کے مالک ہیں. انا علینا للہدی و انا لنا للآخرۃ والأولی. ہمیں دنیا و آخرت کے مالک ہیں. عزیزان محترم, جب کچھ اور بڑے رسول اللہ اور جناب ابو طالب کے ساتھ رہے, مشرک کفار یہ کوشش کرتے رہے کہ کس طریقے سے محمد کو راستے سے ہٹایا جائے تاکہ ہم اپنے مشن میں کامیاب ہو سکیں اور ہم آگے بڑھ جائیں اور محمد اپنے مشن میں کامیاب نہ ہو. ایک خوبصورت سا واقعہ میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں. ایک صلوات پڑھے عظمت آل محمد. صلوات پڑھے عظمت آل محمد. تاریخ میں لکھا ہے کہ ابن حجر راوی ہیں, مصنف ہیں, انہوں نے لکھا ہے کہ جب جناب ابو طالب جو کہ تاجر تھے اور تجارت کے لیے بڑے بڑے شہروں میں جایا کرتے تھے, تو جب بھی جاتے تھے اپنے بھتیجے اپنے محمد کو ساتھ میں لے کر جایا کرتے تھے. اور ایک بار کا واقعہ ایسے ہی ہے, ابن حجر نے لکھا ہے کہ وہ جا رہے تھے اور شام کا ارادہ تھا, ملک شام کا. اور دیکھیے رسول اللہ جب اپنے گھر سے نکلتے تھے, یہ تو ہم کو بھی پتا ہے اور کتابوں میں بھی لکھا ہے, بچہ بچہ جانتا ہے کہ جب اپنے گھر سے نکلتے تھے تو ابر رحمت آ جاتا تھا اور سایہ کرتا تھا. کس کے اوپر؟ رسول اللہ کے اوپر. تو سامان سفر آمادہ کیا اور نکلنے لگے. رسول اللہ ہے, جناب ابو طالب ہے اور عبد المطلب کی کچھ اولادیں ہیں ساتھ میں. جب راستے میں پہنچے, آدھا سفر کر لیا اور ایک کلیسا کے قریب سے گزر ہوا, اس کو آج کی زبان میں ہم بولتے اچھا, ایک کلیسا کے قریب سے گزر ہوا تو اس کلیسا میں ایک راہب رہتا تھا. وہ اپنی کھڑکی پر آیا ہوا اور یہ منظر دیکھ رہا تھا کہ ایک چھوٹا سا قافلہ ہے تاجروں کو, وہ جا رہا ہے. اس نے کہا کہ آئے دن اس راستے پر تاجر جو ہے آتے جاتے رہتے ہیں, قافلے آتے جاتے رہتے ہیں, لیکن وہ اس نے غور سے دیکھا تو ملاحظہ کیا کہ یہ قافلہ سب سے الگ ہے, اس لیے کہ یہ قافلہ جہاں جہاں جا رہا ہے, جیسے جیسے جا رہا ہے, بادل کا ٹکڑا ہے کہ جو سایہ کیے ہوئے ہیں. غور سے دیکھتا رہا اور جب دیکھتا رہا تو فوراً پلٹا اپنی کتاب کی طرف اور کتاب کا مطالعہ کیا, جلدی سے ورق کو پلٹا اور دیکھا تو شاید وہی بات پڑھی ہوگی کہ جو رسول اللہ کے بارے میں جب اپنے گھر سے نکلتے ہیں تو ابر رحمت جو ہے سایہ کے لیے آ جاتا ہے. تو اس نے دیکھا اور کہا کہ ہو نہ ہو
اس میں سے کوئی محمد ضرور ہے، توجہ کیجئے گا، کوئی محمد ضرور ہے، ورنہ ہر کسی کے لیے ابر رحمت تھوڑی نہ آتا ہے۔ بس اتنا سننا تھا کہ اپنے کلیسے کو بند کیا، باہر آیا، اور باہر آیا تو جناب ابو طالب کے پاس آیا، اور آنے کے بعد کہا کہ اے سید و سردار، آپ اس قافلے کے سید سردار ہیں؟ کہا ہاں۔ کہا میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ کے قافلے میں وہ شخص کون ہے کہ جس کے لیے ابر رحمت آیا؟ بس اتنا سننا تھا کہ جناب ابو طالب نے اشارہ کیا، کہا وہ کوئی اور نہیں، وہ میرا بھتیجا محمد ہے۔ سلوات پڑھے عظمت آل محمد پر۔ بس جیسے ہی اس راہب نے دیکھا رسول اللہ کے پاس آیا اور آ کے قدموں میں گر گیا کہ میں اسی دن کا انتظار کر رہا تھا کہ کب مسلمانوں کا رسول آئے گا اور میں زیارت کروں گا۔ اب وہ دن آ گیا، قریب آ گیا۔ تو دیکھیے رسولوں کی کیا صفت ہوتی ہے، کچھ شرط بھی ہوتی ہے رسول بننے کی۔ قریب آ گیا، باتیں کرتا رہا، جناب ابو طالب کے پاس آیا، کہا ہو سکے تو آج کی رات ہماری دعوت کو قبول کر لیں، ہماری دعوت کو قبول کر لیں۔ دعوت کو قبول کیا گیا۔ اب ہمیں طرف متوجہ رہیے، ایک سلوات پڑھے عظمت آل محمد۔ قبول کر لیا، کلیسا کا راہب ہے۔ آنے کے بعد اس نے کہا کہ اہتمام کرو، مسلمانوں کا رسول ہم سے بہت قریب ہے، اور ہمارے کہنے کے مطابق انہوں نے ہماری دعوت کو قبول کر لیا ہے، انہوں نے اپنے خیمے بھی لگا دیے ہیں کلیسا کے بعد۔ اب یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم ان کی مہمان نوازی کریں۔ بس اتنا سننا تھا کہ سب لگ گئے، چلو اہتمام کیا جائے، مسلمانوں کا رسول ہے، یہ وہی رسول ہے جس کے لیے پیشن گوئیاں ہوئی تھیں۔ اب وقت قریب آ گیا کہ مہمان نوازی کی جائے۔ اچھا جب یہ قافلہ جا رہا تھا تو قافلے میں تو اولاد عبد المطلب تھے، لیکن کچھ ایسے بھی تھے کہ جو ساتھ میں رہتے تھے، لیکن جناب ابو طالب رسول اللہ کا یہ معاملہ تھا کہ چلو ٹھیک ہے، اگر آ رہے تو کسی ذریعے سے ہدایت ہو جائے تو بہتر ہے، وہ بھی ساتھ میں تھے۔ اب اس نے دسترخوان لگا دیا، راہب ہے لیکن جان رہا ہے کہ رسول کون ہے۔ دسترخوان اس نے لگایا، اور لگانے کے بعد جو کچھ اس نے بنوایا تھا لگا دیا دسترخوان پہ، آگے بسم اللہ۔ دیکھیے سب بیٹھ گئے، لیکن اس نے غور کیا کہ جس کے لیے ہم نے اس دعوت کا اہتمام کیا ہے وہ نہیں دکھ رہا ہے۔ توجہ کیجیے گا، یہ تو کوئی اور دکھ گئے، کیونکہ ماشاءاللہ سے سب بیٹھ گئے ہیں اور سبھی شروع ہو گئے ہیں، لیکن وہ رسول اور اس کا چچا اور اس کے گھر والے نہیں دکھ رہے ہیں۔ بس اتنا سننا تھا کہ وہ قریب آیا جس کے جناب ابو طالب کے پاس، اور جناب ابو طالب کے پاس آ کے کہنے لگا، کیا ہے ابو طالب، اے سردار قافلہ، آپ کا بھتیجا کہاں ہے، محمد کہاں ہے، مسلمانوں کے رسول کہاں ہے؟ کہا وہ اپنے خیمے میں ہے۔ کہا پھر ان سے کہیے کہ تشریف لے آئے، دسترخوان لگ گیا ہے۔ جناب ابو طالب جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ بھتیجے محمد چلو، بھتیجے محمد چلو۔ اب ان کا بھی اندازہ کیجئے، جو بیٹھ گئے تھے بس اتنا سننا تھا کہ رسول اللہ نے دیکھیے ایک میسج دیا ہے، جملہ آپ کے حوالے کر رہا ہوں کہ اے چچا، پہلے آپ جا کے راہب سے کہہ دیجئے کہ جو دسترخوان لگوایا ہے اس کی بسم اللہ کر لے۔ نہیں غور کیا آپ نے، اس کی بسم اللہ کر لے، اس لیے کہ بنا بسم اللہ کے رسول بسم اللہ نہیں کرے گا۔ صلوات پڑھے عظمت آل محمد پر۔ آج یہ الزام لگایا جاتا ہے کہ ابو طالب کافر ہے، معاذاللہ معاذاللہ، ابو طالب کافر تھے، انہوں نے کلمہ نہیں پڑھا۔ میں 4 مصرے آپ کی خدمت میں عرض کر دوں جو بہت پرانا شعر ہے کہ مسلمانوں ذرا موقع ملے تو غور فرمانا، مسلمانوں ذرا موقع ملے تو غور فرمانا، جہاں پر شرک تھا بت تھے وہاں آ کر فضا کیا تھی، اور رسولوں پر تو واجب ہے کہ وہ طیب غذا کھائے۔ ارے ابو طالب جو کافر تھے محمد کی غذا کیا تھی؟ صلوات پڑھے عظمت آل محمد پر۔ محسوس کیا آپ نے؟ اور مجھے بھی احساس ہو رہا ہے کہ چونکہ وقت جو ہے دھیرے دھیرے جو ہے
ہمارا جو ہے قریب آ رہا ہے، اور آپ کو بھی محسوس کر رہے ہیں کہ مسلسل آپ جلوسوں پہ جاتے ہیں، مجلسوں پہ جاتے ہیں، تو کہیں نہ کہیں تھکاوٹ آپ پر بھی غالب ہے. صلوات پڑھیں عظمت آل محمد پر. محسوس کیا آپ نے؟ اسی لیے اللہ نے ارشاد فرمایا سورہ اللیل میں اِنَّ عَلَيْنَا لَلْهُدَىٰ وَإِنَّ لَنَا لَلْآخِرَةَ وَالْأُولَىٰ. بے شک ہم ہدایت کے ذمہ دار ہیں، ہدایت تو ہوگی، لیکن اس کے لیے ہادی کا انتخاب کرو، وسیلے کا انتخاب کرو. وسیلہ میں نے بنایا ہے تمہارے لیے، تو وسیلے کا انتخاب کرو. وَابْتَغُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلَةَ، وسیلے کو تلاش کرو، اور جب وسیلے کو تلاش کر لو گے تو تمہاری ہدایت ہو جائے گی، تمہاری نجات ہو جائے گی. جب وسیلہ ہی نہیں تلاش کرو گے اور چاہو گے کہ بنا ہر کام بنا وسیلے کے ہو، یہ تو مشکل ہے. اس لیے کہ اللہ نے ان کو رکھا ہے، آل محمد کو سامنے رکھا ہے، چارٹا معصومین نبی السلام کو سامنے رکھا ہے. ان کو پہچانو. یہ نہ ہوتے تو ہم دنیا خلق نہ کرتے، یہ نہ ہوتے تو تمہارا وجود نہ ہوتا. یاد رکھو کہ یہ ایسے ہیں کہ ان کا تذکرہ رہے گا، ان کا تذکرہ کل بھی تھا، ان کا تذکرہ آج بھی ہے، ان کا تذکرہ کل بھی رہے گا. عزیزان محترم آج دیکھیے جو ماشاءاللہ سے یہ مجمع دکھ رہا ہے، یہ کیوں دکھ رہا ہے؟ یہ محبت میں دکھ رہا ہے، یہ فضیلت سننے کے لیے آیا ہے، یہ اپنے ہادی کو سمجھنے کے لیے آیا ہے، یہ معرفت کے لیے آیا ہے. تو ذمہ داری آپ کی ہے کہ آپ دیکھیے کہ ہمارا ہادی کون ہے. ہم کو معرفت لینی ہے تو کیسی معرفت لینی ہے. اور عزیزان محترم اگر آپ کو دیکھنا ہے تو آپ آ کے دیکھ لیجیے. آج چہلو بنایا گیا ہے کربلا میں، کیونکہ تاریخ ایک دن آگے چل رہی ہے ایران و عراق میں. محسوس کیجئے وہ لمحہ. رپورٹ جو آئی ہے کہ 10 کروڑ لوگ پہنچ گئے. 10 کروڑ مانے لگتا ہے. کہاں کہاں سے، کس کس گوشے سے، کس کس گاؤں سے، کس کس قریے سے لوگ پہنچے ہیں. کہاں پر؟ اپنے ہادی کے پاس، اپنے رہبر کے پاس، اپنے امام کے پاس. کیوں؟ تاکہ قبر کی زیارت ہو جائے، ہدایت ہو جائے، نجات مل جائے، ثواب مل جائے. عزیزان محترم جس کے بھی دل میں محبت ہے، چاہے جہاں کا بھی ہو، پہنچتا ضرور. اور میں دعا بھی کراتا رہتا ہوں کہ جتنے زائرین گئے مولا ان کی زیارت کو قبول فرما، ان کو اپنی حفاظت میں رکھ. اور جو نہیں جا سکے آئندہ سال وہ بھی انشاءاللہ مولا کی زیارت کے لیے جائیں. محسوس کیجئے کہ کیا شرف بخشا ہے. اور اس لیے ہمارے یہاں روایتوں میں بھی ہے کہ زیارت کو ضرور جائیے. آگے میں امام نے بھی کہا ہے کہ نمک اور روٹی کھاؤ لیکن زیارت امام حسین کو ترک نہ کرو. مستقی ہو، صاحب حیثیت ہو، اللہ نے تم کو دیا ہے تو ضرور جاؤ. زیارت کا بہت ثواب ہے، اور 40 پہ جانے کا اور زیادہ ثواب ہے. تو ابھی آپ دیکھتے رہتے ہیں، یہ جوان ہے ماشاءاللہ سے آج کے زمانے میں سب یوٹیوب اور واٹس ایپ پہ لگے ہوئے ہیں. ویڈیو آتی رہتی ہے جو مشی کے درمیان جو اہتمام کرتے ہیں، جو اپنا گھر چھوڑ کے آتے ہیں اور خالی زائرین کی خدمت کرتے ہیں. کیونکہ اب زائرین سب کربلا پہنچ گئے ہیں نا، کیونکہ چہلو منانے گئے ہیں سب مولا کا، اور شب بھی لگ چکی ہے. جب سب چلے گئے تو راستے خالی ہو گئے، سب گریہ کر رہے ہیں، رو رہے ہیں. کیوں؟ کہ جیسی خدمت کرنی چاہیے تھی زائرین کی، ہم نے ویسی خدمت نہیں کی. محسوس کر رہے ہیں آپ؟ یہ چاہنے والے ہوتے ہیں جو معرفت میں لبریز ہے. یہ ہمارے مولا کے مہمان آئے ہوئے ہیں، یہ ہمارے مولا کے زائرین ہیں. کسی چیز کی کمی نہ ہونی چاہیے. اور امام حسین علیہ السلام کی وصیت پر عمل بھی کرتے ہیں کہ جب بھی میرا کوئی چاہنے والا میرا زائر آئے نا تو اس کو 3 دن اپنے یہاں مہمان رکھنا، اور یاد رکھنا کوئی کمی نہ ہونے دینا. مہمان رکھنے کے بعد اس کو میری قبر کا پتہ بتانا. یہ عمل کر رہے ہیں وصیت امام حسین پر. ہاں داداران امام مظلوم کربلا شب لگ گئی ہے کس کی؟ چہلو کی. یقیناً آپ اگر دیکھیں تو یہ خاندان ابو طالب ہی ہے جو کربلا میں ہے. یہ ایک حسد ہے، ایک بغض ہے جو 11 ہجری کے بعد سے لے کر 61 ہجری تک کربلا کے میدان تک پہنچی.
اور امام حسین علیہ السلام کربلا کے میدان میں جب اپنی نصیحت کر چکے، حجت تمام کر چکے، تو یہی تو پوچھا تھا کہ تم مجھے کیوں مارنا چاہتے ہو، تم مجھے کیوں قتل کرنا چاہتے ہو؟ یہی جواب آتا تھا، لے بغض ابیک، تمہارے باپ کے بغض میں دشمنی وہاں تک پہنچی۔ عزاداران امام مظلوم کربلا امام حسین علیہ السلام کی شہادت کے بعد، جناب سید سجاد اپنے بابا کی شہادت کے بعد زارو قطار روتے رہے، اور کسی نے شاید یہی پوچھا تھا نا منال نے، اے مولا آپ کب تک روئیں گے؟ ارے شہادت تو آپ کے گھر کی میراث ہے۔ مولا نے کہا تھا، اے منال تم نے انصاف نہ کیا، شہادت ہمارے گھر کی میراث ہے، تو ذرا یہ بھی بتاؤ کیا میری ماں اور بہنوں کا بے ردا کوفے کے بازار، شام کے بازار میں جانا بھی میراث ہے؟ اے منحال، جو ان کانوں نے سنا ہے، جو ان آنکھوں نے دیکھا ہے، اگر تم دیکھ لیتے تو زندگی بھر نہ مسکراتے۔ اے مولا آپ نے کیا دیکھا ہے؟ اے منحال، میں نے کربلا کے میدان میں دیکھا جب میرا بابا گھوڑے سے زمین پر آیا تو نیزے والے تلوار والے آگے بڑھے اور سب کہہ رہے تھے کہ مارو حسین کو، جس کو علی سے بدلہ لینا ہے وہ حسین پر ظلم کرے۔ اے منحال، ان آنکھوں نے دیکھا ہے کہ کیسے میرے بابا پر ظلم ہوا۔ عزاداران امام مظلوم کربلا، شہادت کے بعد اہل حرم کو حسیر کر لیا جاتا ہے اور کوفے کے بازار سے گزارتے ہوئے لے جا کے شام کے قید خانے میں قید کر دیا جاتا ہے۔ روایت میں ملتا ہے کہ وہ قید خانہ ایسا بھیانک قید خانہ تھا کہ اس میں چھت نہیں تھی، دن ہوتا تھا تو رات کی روشنی پڑتی تھی، اور جب رات ہوتی تھی تو شبنم پڑتی تھی۔ ہائے بچے کس طریقے سے قید خانے میں تھے۔ عزاداران امام مظلوم کربلا، اسی قید خانے میں ایک 4 سالہ بچی تھی جو اپنے بابا کی چہیتی تھی، جو ہائے بابا کہہ کے روتی تھی۔ اے بابا کہاں ہو؟ اے چچا عباس کہاں ہو؟ ارے آپ کے جانے کے بعد شبر نے تماچے مارے۔ اجرکم اللہ، مولا آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے غم سید الشہداء کے۔ روایت میں ہے المجالس المرضیہ میں نے ایک روایت پڑھی ہے، اور پڑھتے پڑھتے انسان رو دیتا ہے۔ ایسی روایتیں ہیں کہ جب شام کے قید خانے میں اہل حرم اسیر کیے گئے نا، تو جو گھر کے والدین تھے وہ دیکھ کر آئے نا، اور گھر میں بات ہو رہی تھی کہ ہائے ہم نے ایک ایسا قیدی دیکھا، ہائے آج ہم نے ایسے بچے دیکھے جو یتیم تھے، جن پر بہت ظلم کیا گیا تھا۔ بس اتنا سننا تھا کہ گھر میں چھوٹے چھوٹے بچے رہتے تھے نا، جب صبح ہوئی تو بچے اپنے اپنے گھروں سے نکلے اور سب نے کہا چلو ہم بھی چلتے ہیں قید خانے کے قریب اور دیکھتے ہیں کہ بچے کیسے بچے یتیم ہیں۔ روایت میں لکھا ہے کہ شام کے کچھ بچے ایک ساتھ ہوتے ہیں اور قید خانے کے قریب آتے ہیں تو کیا دیکھتے ہیں کہ ایک قیدی ہے جس کے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں، پیروں میں بیڑیاں ہے، گلے میں توق ہے، اور ہر بار یہی کہہ رہا ہے بابا آپ کے جانے کے بعد سجاد پر وہ ظلم کیے گئے کہ سجاد بیان نہیں کر سکتا۔ اس کے بعد بچوں نے کیا دیکھا کہ ہائے کچھ یتیم بچے ہیں جن پہ اتنا ظلم کیا گیا تھا کہ زخم تازہ تھے، سب رو رہے تھے۔ انہی بچوں میں ایک 4 سالہ بچی بھی تھی جو اپنے بابا کو یاد کر کے رو رہی تھی، اور ان بچی کے ساتھ سارے بچے مل کے رو رہے تھے اور کہہ رہے تھے پھپھی اماں پیاس مارے ڈال رہی ہے۔ الاتاش یہ سننا تھا کہ شام کا وقت ہوا، بچے قید خانے کے قریب سے واپس آئے اور اپنے اپنے گھروں میں آئے اور کوزے کو اٹھایا، کوزے میں پانی ڈالا۔ والدین نے ان کے پوچھا کہاں کا ارادہ رکھتے ہو؟ کہا ابھی ہم قید خانے سے آئے ہیں، ہم نے دیکھا ہے کہ ہائے ان یتیموں میں ایک یتیمہ ہے جو الاتاش کی صدائیں بلند کر رہی ہے۔ بس اتنا سننا تھا کہ والدین نے سمجھایا اے بچوں ابھی رات ہو گئی ہے، صبح کا وقت آئے
تم جانے سے منع نہ کریں گے لیکن ضرور جانا، لیکن ابھی رات ہو گئی ہے، ابھی آرام کا وقت ہے۔ اتنا سننا تھا کہ بچے سوئے، لیکن جب صبح نمودار آئی ہوئی تو ان کو وہ یتیمہ یاد آ گئی۔ اجرکم اللہ، مولا آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے غم سید الشہداء کے بچے اپنے اپنے گھروں سے کوزے میں پانی لے کر اس قید خانے کے قریب آئے، اور قید خانے کے قریب آنے کے بعد اس قیدی سے سید سجاد سے پوچھتے ہیں، اے قیدی، ارے وہ بچی کہاں ہے؟ ارے جیسے ہی جناب سید سجاد میں ہاتھ میں کوزہ دیکھا، کہا ارے بچی کو کس لیے پوچھ رہے ہو؟ کہا ہم اس کے لیے پانی لے کر آئے ہیں۔ ارے جیسے ہی جناب سید سجاد نے سنا، چاروں قطار رونے لگے، کہا اے بچوں، ارے جس کے لیے پانی لے کر آئے ہو، ہائے وہ سکینہ، وہ یتیمہ، رات میں اپنے بابا کو یاد کرتے کرتے اپنے بابا کے پاس پہنچ گئے۔ اجرکم اللہ، مولا آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے غم سید الشہداء کے۔ شب چہلو میں دو تین جملے سن لیجئے۔ جناب سکینہ کی شہادت کے بعد شام والوں نے دیکھا کہ اب اہل حرم پر ظلم حد سے زیادہ ہو رہا ہے۔ انتہا یہاں تک ہو گئی کہ شام والوں نے تلواریں نکال دی، اے یزید بہت ظلم ہو گیا، اب اہل حرم کو آزاد کر دے۔ جب شمر نے دیکھا کہ جب یزید نے دیکھا کہ ہمارے خلاف تلواریں نکل آئی ہیں نا، تو اس نے حکم دے دیا آزادی کا، اور جناب سید سجاد کو بلایا، اور بلانے کے بعد ہتکڑیاں کاٹی گئی، پیروں پہ بھیڑیاں کاٹی گئی، لیکن روایت میں ہے کہ ہتکڑیاں نکل رہی تھی تو گوشت کے ساتھ نکل رہی۔ اسی لیے زہرت نائیہ میں وقت کا امام ارشاد فرماتا ہے، سلام ہو میرا اس قیدی پر، ارے جس کے جسم کے گوشت کو زنجیروں نے کھا لیا۔ کیسے ظلم ہوئے آل محمد پر، اہل حرم پر۔ جب جناب سید سجاد نے دیکھا کہ ہتھکڑیاں اور بیڑیاں کاٹ دی گئی، توق نکال دیے گئے، کمر سے خاردار لنگر کو نکال دیا گیا، تو پوچھا یزید تیرا مقصد کیا ہے؟ یزید نے کہا اے سید سجاد، آج سے ہم نے آپ کو رہا کر دیا، اب آپ کا دل چاہے شام میں رہے یا مدینے چلے جائیں۔ بس اتنا سننا تھا کہ جناب سید سجاد ہزاروں قطار رونے لگے اور کہا کہ میں اپنی پھوپھی اماں سے پوچھ کے بتاتا ہوں۔ جناب زینب کے پاس آئے، رہا کر دیا گیا، بیویوں کو بھی مشورہ کیا، اے پھوپھی اماں یزید کہہ رہا ہے کہ شام میں رہنا یا مدینے جانا۔ جناب زینب نے کہا اے بیٹا سجاد، یزید سے کہہ دو پہلے گھر خالی کرا دے۔ ہائے جب سے ہم قیدی بنائے گئے ہم نے اپنے شہیدوں کا ماتم نہیں کیا۔ بس اتنا سننا تھا کہ گھر خالی کرایا گیا۔ لیجیے عزاداران امام معصوم کربلا، سامان آئے، جو سامان لوٹے گئے تھے وہ بھی واپس کیے گئے، سارے سامان تو واپس نہ کیے گئے لیکن جہاں تک کوشش کی گئی واپس کیے گئے۔ لیکن ایک وقت ایسا آیا کہ شہیدوں کے سر آنے لگے۔ جیسے جیسے شہیدوں کے سر آتے تھے بیویاں ماتم کرتی تھی، کبھی قاسم کا سر آیا بیویوں نے ماتم کیا، کبھی اکبر کا سر آیا بیویوں نے ماتم کیا، کبھی جناب عباس کا سر آیا بیویوں نے ماتم کیا، کبھی زہیر کا سر آیا بیویوں نے ماتم کیا، کبھی حبیب کا سر آیا بیویوں نے ماتم کیا۔ ایک بار کسی نے کہا کہ یہ نواز رسول حسین ابن علی کا سر آ رہا ہے، بس اتنا سننا تھا کہ جناب زینب نے کہا اے بیویوں ہٹ جاؤ، یہ میرے ماجائے کا سر ہے۔ جناب زینب نے اپنی آغوش میں لیا اور بیویوں کے حلقے میں لا کے رکھا اور ماتم کیا، اپنے بھیا کہا ارے شان کی بیویاں بھی آ گئی تھی۔ ہائے شان کی بیویوں میں سے کسی نے کہا کہ یہ دو چھوٹے چھوٹے سر رکھے ہوئے ہیں، کیا ان کا کوئی وارث نہیں ہے؟ ایک بندہ جناب زینب نے کہا ارے میں مادر گرامی ہوں، وہ میرے بچے آل محمد ہے، لیکن میں نے وعدہ کیا تھا کہ جب رہائی ملے گی تو سب سے پہلے اپنے بھیا کا ماتم کروں گی۔ اجرکم اللہ، مولا آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے غم سید الشہداء کے۔ ماتم کیا جناب زینب نے
اور ایک پیغام دے دیا. اس کے بعد سواریوں کا اہتمام کیا گیا. سواری آگے بڑھی. جناب سید سجاد پھر پھوپھی اماں کی خدمت میں آئے. اے پھوپھی اماں، اب ہم ایسی منزل پر آگے کھڑے ہیں، ایسے موڑ پر، ایسے راستے پر آگے کھڑے ہیں کہ یہاں سے دو راستہ ہے. ایک سیدھے مدینے جاتا ہے، ایک کربلا ہو کے مدینے جاتا ہے. اے پھوپھی اماں، کون سا راستہ بہتر ہے؟ کہا ہے بیٹا سجاد، ہم کربلا ہو کے چلیں گے، اس لیے کہ میں اپنے بھیا کا چہلم منانے جاؤں گی. آزادار امام مسلم کربلا حکم دیا گیا کہ جو راستہ کربلا ہوتے ہوئے جاتا ہے اس راستے پر چلو. وہاں پر کربلا میں جو سب سے پہلے زائر تھے، جن کو تاریخ میں لکھا ہے جابر ابن عبداللہ انصاری، وہ پہنچے ہوئے تھے امام حسین علیہ السلام کی قبر کی زیارت کرنے کے لیے. جب وہ اپنے خادم کے ساتھ وہاں پر پہنچے تھے نا، تو وہ پتہ نہیں کر پا رہے تھے کہ نواز رسول کی قبر کون سی ہے، چونکہ نابینا تھے. خادم سے کہا کہ ایسا ہے کہ پتہ نہیں چلے گی، مجھے قبروں کے درمیان کھڑا کر دو. کھڑے ہو گئے نا. جابر نے کہا السلام علیکہ یا ابا عبداللہ. بس اتنا سننا تھا کہ قبر امام حسین سے آواز آئی، اے نانا کے صحابی، تم پر بھی میرا سلام ہو. جیسے جابر کو پتا چلا کہ ہاں فلاں قبر ہے امام حسین کی، نواز رسول کی، آئے اپنے آپ کو قبر امام حسین پر گرا دیا اور زیارت کرنے لگے. کچھ ہی دور، کچھ ہی وقت گزرا تھا، کچھ ہی ساعت گزری تھی، کچھ ہی دیر گزری تھی کہ قبر امام حسین سے آواز آئی، اے جابر ذرا دور چلے جاؤ. بس اتنا سننا تھا کہ جابر نے پوچھا مولا کیوں؟ کہا اے جابر اس لیے کہ میری بہن زینب آ رہی ہے. بس اتنا سننا تھا کہ جابر دور چلے گئے. جناب زینب آئے حرم کے ساتھ قریب آئی، جیسے بھیا کی قبر کو دیکھا، ارے سب سے تاب نہ لا سکی، اپنے آپ کو بھیا کی قبر پہ گرا دیا. اے بھیا، ارے زینب کو رہائی مل گئی. اے بھیا، زینب کو قید خانے سے آزادی مل گئی. اے بھیا، ارے زینب تیرا چہلم منانے آئی ہے، اپنے آپ کو ماں جائے کی قبر پہ گرا دیا. اے بھیا، ارے جو امانت آپ کی میرے پاس تھی وہ قید خانے زندان شام میں چھوڑ کے آئی ہوں. اے بھیا، وہ سکینہ آپ کو یاد کرتی رہی ہے. اے بابا، آپ کہاں ہیں؟ انا للہ و انا الیہ راجعون. رضم کا قضائہی و تسلیم و تسلیم الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین. سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون. بار الہ بحق محمد والے محمد مختصر سی عبادت کو قبول فرما. بار الہ بحق محمد والے محمد ہمارے گناہ کبیرہ و صغیرہ کو معاف فرما. بار الہ بحق محمد والے محمد جو پریشان ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما. بار الہ بحق محمد والے محمد جو بیمار ان کو شفاء کاملہ و عاجلہ عطا فرما. بار الہ بحق محمد والے محمد انور بھائی کی طبیعت اس وقت ناساز ہے، بحق کے محمد والے محمد کربلا والوں کی سختی میں کو شفاء کاملہ و عاجلہ عطا فرما. اللهم صل على محمد وآل محمد